تو آج علی حجویری کا جو ہے سبق وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. اب ہم ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احوال بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے بھی آگے پیش رو امام گزرے، یعنی صحابہ میں سے صحابہ کے جو امام گزرے، اور بعد انبیاء سب سے افضل اور معاملات میں سب کے پیشوا، اور تزکیہ نفس میں قواد اور اہل حال کی. قواد کا نبانی قواد کیا ہے؟ ڈکشنری دیکھ تو اتنا لفظ ایسے استعمال ہے کہ ترجمے والے نے بھی اس کو کوئی آسانی نہیں کر سکتا. اور اہل حال کی جماعت میں قواد کاف وا الف دال نئی کتاب دو نقطے. قید سے تو انفاظ زکیہ یعنی تزکیہ نفس، اس کا تو میں نے ترجمہ کر دیا. تو قواد اور اہل حال کی جماعت میں بعد از انبیاء سابقین و اولین اور تمام مہاجرین و انصار سے افضل تر ہیں. الفاظ دیکھو ذرا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کا مقام بیان ہاں پیش ہوا. تاکہ وہ سوال کرنے والے کو کہتے ہیں تاکہ تیری مراد معلومات پوری ہو. ان میں شیخ الاسلام بعد انبیاء خیر الانام خلیفہ پیغمبر و امام سید اہل تجرید کا دیکھ شہنشاہ ارباب تفرید و آفات انسانی سے بعید. فکرہ سمجھ آفات انسانی سے بعید کہ کوئی بھی بشری آفات میں نے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ کی تھی، کوئی بھی بشری ایسی رکاوٹ اس سے کروڑوں میل دور بعید میں نے دور. امیر المومنین حضرت ابو بکر عبداللہ ابن عثمان صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کی کرامات مشہور ہیں، احکامات و معاملات میں آپ کے قوی دلائل ہیں، یعنی تمام احکامات کو ماننا اور معاملات کو سدھارنا، ان سب میں آپ کے ارشادات بہت واضح ہیں، عمل واضح ہے. اور مسائل حقائق تصوف میں آپ بہت مشہور ہیں. آپ کا کچھ حال تصوف کے باب میں نے ذکر کیا تھا، ادھر بھی آپ نے کہا تھا کہ اگر صفائی دیکھنی ہے تو ابو بکر کا سننا. اور مسائل و حقائق سے پوچھا. اس وجہ میں مشائخ کرام آپ کو پیشوا اور اہل مشاہدہ مانتے ہیں، اس لیے کہ صاحب مشاہدہ جو ہوتا ہے اس کا حال دوسروں پر کم اور بہت کم منکشف ہوتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی سخت گیری کی وجہ، یعنی جو صاحب مشاہدہ ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حضور قبلہ سے گوجی بھی فرماتے ہیں کہ 7 سمندر معرفت کے سینہ میں موزن ہو اور ساتھ چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس وجود کا کیا. یہ ضبط، پھر ضبط کا یعنی تو کبھی کبھی مستی میں آئیں تو پھر وہ دوسری کیفیات بھی اظہار پاتی ہیں. لہذا حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت پاک میں آقا پاک کی شخصیت کی جھلکی ہے. جیسے آپ میں ضبط ہے وہی ضبط ادھر ہے، جیسے آپ میں اعلیٰ قسم کا صبر ہے وہ ادھر بھی ہے، اعلیٰ قسم کی انسانیت، کیونکہ آقا پاک ہی اصل مثال ہے. جو جتنی مماثلت آپ سے رکھے وہ ممتازوں کا شگرد ممتاز وہ ہے. تو سب سے زیادہ جو مماثلت آقا پاک کے قول فعل اور حال سے ہے، ابو بکر صدیق پاک کو جو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں.
اور کا مطلب میرا جو ہے وہ یعنی جیسے یہ کہہ رہے ہیں مگر جس کو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے وہ ان کی اولاد پاک جو ہے وہ تبصروں سے معاورہ صحیح، تو آپ کی نسل پاک ہے وہ تبصروں سے پاک ہے، کیونکہ ان کا یہ حال ہے کہ حضرت جنید کہتے ہیں جس نے جد و جہد کی اس نے پا لیا، اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں جس نے پا لیا اس نے جد و جہد کی، تو وہ پہلے سے ہی پائے ہوئے ہیں۔ اللہ جب پاک جب کہے ان اللہ انما یرید اللہ لیذہبنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہیں اللہ نے طاہر بنا دیا ہو وہاں پھر کوئی بات تطہیر کی، وہ چونکہ تطہیر شدہ ہیں اس لیے ان کے سارے افعال تطہیر والے، ان میں دوسری آمیزش ہی نہیں ہے، اور وہ ہر دور میں وہ یعنی جو فیضان نبوت ہے اس کے وہ ہی امین ہیں، وہ ہی فروغ دینے والے ہیں۔ عمر فاروق ہمیشہ علی کرم اللہ وجہہ سے مشاورت، وہ جانے نہیں دے، لوگوں کے نزدیک خلافت اولا ہے، میرے نزدیک وہ نسبت اولا ہے، جس کو حضرت ابو بکر بھی مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عمر غلام ہے اہل بیت، خلافت نوکری ہے اہل بیت، صحیح ہے۔ وہ یا تو ہو نا کہ بھی ان سے سپیریئر ہو گئے ہوں، وہ تو منبر خالی کر دیتے ہیں اگر امام حسین کھیلتے کھیلتے آ جائیں، اگر امام حسین ان سے کوئی بات کرنے آ جائیں تو پیچھے بھاگے جاتے ہیں کہ آپ چلے کیوں گئے ہیں، آپ کا کہتے ہیں آپ کا بیٹا باہر انتظار کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں کیسے وہ بیٹا ہے، تو میرا شہنشاہ ہے، تو میرے مالک کا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ عبداللہ بن عمر تیرے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تصوف والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ عشق و محبت میں آل پاک کا کیا مقام ہوتا ہے، دوسروں کو کیا خبر۔ تو حضرت عمر اپنے سخت گیری میں اور پیشوا ہیں، مجاہدین مانتے ہیں، احادیث میں آیا ہے، علماء میں مشہور ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ کرتے اور عمر پاک بلند آواز سے کرتے۔ اللہ پاک نے پوچھا، آقا پاک نے پوچھا ابو بکر آپ آہستہ کیوں پڑھتے؟ کہتے یا اللہ پاک جس نے سننا ہے، جس کو سنانا ہے وہ سن رہا ہے، اس کو داتا کہتے ہیں یہ مشاہدہ کا مقام۔ ابو بکر پاک سے پوچھا گیا بلند کیوں پڑھتے؟ کہتے میں سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں، وہاں وہ مجاہدہ ہے، وہ کوشش ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں مجاہدہ اور مشاہدہ کا اگر تقابل کیا جائے تو مشاہدہ ایک سمندر ہے اور مجاہدہ ایک قطرہ، اس لیے آقا پاک نے فرمایا عمر تم ابو بکر کی بھلائیوں میں سے ایک حصہ ہو۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا وہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں، تو آپ نے کہا ہاں میرے عمر پاک کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تھوڑی سی متدس ہوئی کہ ابو جی کا نام کہتے اچھا آپ ابو بکر کے بارے میں جاننا چاہتی؟ وہ تو جو غار ثور میں ایک رات اس نے میرے ساتھ گزاری تھی، اس رات کی نیکیاں ان ستاروں سے، عمر کی ساری نیکیوں سے وہ رات، اس سے کوئی نہ کہے ادھر عمر کو نوازا کر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہر قوم امت میں ایک ملہم ہوتا ہے، ملہم ہے جس کو الہام ہوتا ہے،
اور میری امت کا ملہم عمر. یہ تقسیم ہے، کسی کو کچھ بانٹا، کسی کو کچھ بانٹا. وہ آپس میں تو وہ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری عمر ابو بکر کو آقا دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سمجھ کے ہی پوچھ، یعنی وہ جو تھے نا احترام کرتے رہے کہ یہ آقا پاک کی سچی تصویر ہے. تو وہ اور اس اتنی شان کے باوجود حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ہمارا گھر فانی ہے، ہمارے حالات پرائے ہیں، ہمارے گنتی کے سانس ہیں، اور سستی بدستور ہمارے پیچھے، کہ ہم یعنی بالکل عارضی مہمان ہے لیکن پھر بھی سستی کر رہے ہیں. اتنی بلند فکر اور عمل کے باوجود کہہ رہے ہیں ابھی بھی سستی ہو رہی. یعنی ان کی عظمت دیکھو کہ سارے بعد از انبیاء افضل کہہ رہے ہیں وہ فانی بندہ سستی کر رہا ہے جس نے ابھی اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے. تو سرائے فانی میں دل لگانا، امارت کرنا جہالت کے مقتضات سے ہے، اور اپنے حالات و قوائف پر بھروسہ کرنا حماقت و بے وقوفی ہے. چند ساز کے بھروسہ پر دل لگا لینا غفلت محض ہے. دنیا سے دل لگائے ہوئے چند لمحات تمہیں نصیب ہیں، دنیا سے دل نہ لگاؤ، اپنے محبوب حقیقی سے دل لگاؤ. اس لیے کہ جو چیز ادھار دی گئی ہے وہ تو واپس جائے گی، اور جو چیز گزرنے والی ہے وہ فانی ہے، وہ کبھی نہیں رہ سکتی. جو گنتی کے ساتھ ملی وہ ضرور ختم ہوگی، اور کاہلی و سستی اس کی دوا ہے نا. یہ نہیں کاہلی سستی نہ کرو، جو سانس نصیب ہے وہ اللہ سے سجا ہوا. اس فرمان میں حضرت ابو بکر پاک نے ہمیں اشار فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، اس لیے کہ جو مشغول بفانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ حجاب میں چلا گیا. جس نے فانی سے پیار کیا وہ باقی سے محروم ہو گیا، جس نے باقی سے پیار کیا وہ باقی کا ہو گیا. تو جب دنیا اور نفس ہمارا طالب حق کے لیے زبردست حجاب ہیں تو مجھے لازم ہے کہ ان سے عرض کروں، اور جب جان لیا کہ ادار ملی ہوئی چیز وہ دوسرے کی ملک ہوتی ہے، تو جو چیز کسی اور کی ملک ہے اسے اپنا تصرف میں رکھنا اور سوچنا وہ جو ہے وہ کوتا اندیشی. اور ان ہی حضرت ابوبکر صدیق آپ نے اپنی دعاؤں میں فرمایا لاہی میرا رزق فراخ فرما دے اور مجھے پھر اس سے بے نیاز کر. میرا رزق فراخ فرما دے تاکہ میں اپنے محبوب پہ اس کو لٹاؤں، اور پھر مجھے اس سے بے نیاز کر دے کہ میری اس میں چاہت کوئی نہ. یہ اکلوتی دعا ہے جو آپ ہی نے مانگی، کسی نے یہ دعا نہیں مانگی. اس ضمن میں ایک رمز ہے، یعنی پہلے مال عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کروں، پھر ایسی توفیق دے کہ اس کی طرف دیکھوں بھی نہ، تیرے لیے ہی اس کو خرچ کرتا. ہم کہتے ہیں کہ فقر کی صفت زیادہ تر ظاہر تب ہو سکتی ہے جبکہ بغالت گناہ ارادہ فقر اس کے دل پہ وارد ہو، اور اس حد تک اس ارادہ کو عملی جامہ پہنائے کہ ابنائے بنی آدم کی تمام مرغوب چیزوں سے دل کا رجحان ہٹا لے. آدم کے جو کچھ چاہ سکتا ہے وہ اس کو نہ چاہے. اس کے باوجود دیکھو دنیا کے سارے امور چلائے ہیں، عائشہ سے پیار کیا ہے، عائشہ کی امی کے حقوق کی نگہبانی کی ہے، اور پڑوسیوں کو دیکھا ہے. وہ جو نابینا مدینے کے باہر رہتی تھی اس کو روٹی پکا کے غلام نلا اس کے پاس صاف کر کے گھر کو جھاڑو دے کے ابو بکر جو ہے ہر روز خلیفہ ہیں
فجر پڑھتے ہی چلے جاتے. عمر پاک کا یہ کیا معاملہ ہے؟ پیچھے پیچھے ایک دن چلے گئے, چھپ گئے, دیکھا تو ایک کوٹھری میں گئے. جب آپ فارغ ہوئے چلے گئے, دیکھا وہاں نبینا عورت رہتی تھی, اس کے سارے کام کر کے. انہوں نے پوچھا پھر نبینا عورت تجھے پتا ہے کون کر کے؟ کہتے نہیں, ایک بندہ آتا. یہ ضبط ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق. اور پیروی کرنے میں پھر عمر پاک نے کون سی کمی کی کہ جس گھر میں بچے رو رہے تھے بیت المال سے آٹا اپنے کندھے پہ اٹھایا, غلام ساتھ چل رہا ہے, غلام کو نہیں کاٹا. انہوں نے کہا نہیں, یہ بار عثمان یہ جو ہے یہ امیر المومنین اٹھائے گا کہ اس سے ریت کے بارے میں پوچھا جانا ہے, غلام تو اس سے تو نہیں پوچھا. اور اگر فرات کے کنارے کتا بھوکا سو گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ عمر تیری کہاں تھی حکومت؟ اس پاکیزگی اور طہارت کو کائنات کے کسی گروہ نے, فرقے نے نہیں دیکھا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دیکھا. اگر عمر فاروق نہ بنتے اور خلیفہ اور ابو بکر نہ بنتے تو تاریخ نے یہ منظر کہاں سے دیکھنے تھے؟ آسمان نے یہ منظر کہاں سے دیکھنے تھے؟ اور اللہ پاک نے فرشتوں کو کہاں سے دکھانا تھا دیکھو جس آدم پہ اعتراض کرتے تھے وہ یہ آدم. حضرت صدیق اکبر پاک کی ہستی مبارک وہ ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں, ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا روا نہیں. اور وہ ایسے الفاظ میں دعا فرما چکے جو پہلے گزر چکی ہے کہ یا اللہ مجھے بے شمار رزق عطا فرما مگر اس سے بے نیاز. خدا کی قسم میں اس خلافت و امارت کا کبھی حریص نہیں رہا. میں نے تنہائی میں بھی نہیں سوچا, میں نے ظاہر میں بھی نہیں سوچا, مگر عمر پاک نے مجھے جب سمجھایا کہ بغاوت ہو جائے گی خلافت, سب سے پہلے تو امیر کے بغیر سلطنت نہیں چل سکتی. یہ تانا دیتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کو چھوڑ دیا. ارے نہیں, آقا پاک کے لگائے ہوئے باغ کی رکھوالی کی. امیر کے بغیر سلطنت کیسے چل سکتی؟ صحیح نہیں. ہمیشہ مثبت انداز میں سوچو اگر اللہ سے کچھ لینا ہے, کیونکہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے جو ہیں وہ بنائے ہوئے اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہیں. ان کے بارے میں منفی رائے تمہیں برباد کر دے گی. اللہ کی قسم میں کبھی بھی خلافت و امارت کا حریص نہیں ہوں, نہ تھا. کسی رات دن میں نے اس کی خواہش نہیں کی, میری رغبت اس کی طرف نہیں, اور نہ میں نے کبھی اللہ کے حضور خفیہ و علانیہ اس کے لیے دعا کی. مجھے اس میں کوئی راحت و خوشی نہیں, صرف فکر ہے تو آقا پاک کے نظام کو چلانے کا کہ وہ اپنے راستے پہ چلتا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اگر آپ جیسا عاشق وجود نہ ہوتا, لوگ زکوٰۃ سے ارتداد کر گئے تھے, وہ نہیں چلنا تھا دین. مگر وہ نے کہا میں تنہا, صحابہ کرام بھی مشورہ دینے لگ پڑے تھے کہ کچھ نرمی کر لیں کہ خبردار اللہ کا حکم اور محبوب کی سنت سے ابو بکر جو ہے وہ ہٹ جائے. نہیں, آپ کا لمحہ لمحہ, ذات کا لمحہ لمحہ یہ فقیروں کے لیے شمع روشن ہے کہ میری طرف دیکھ لیا کرو اپنی راہیں سجانے کے لیے, کہ میرے احوال پڑھ لیا کرو اپنی راہیں سجانے کے لیے. جب نفس اور شیطان کی طرف سے کوئی مشکل آئے تو ابو بکر پاک کے احوال پڑھ لیا کرو, سیرت پڑھ لیا کرو, پھر آپ کو وہ نہیں ستا سکتے. ایمان سے آپ کی طرف تصور کرنے سے نفس اور شیطان بھاگ جائے. یہ بہت دین نقش بند فرماتے ہیں
کہ کسی گزری ہوئی شخصیت سے اگر اکتساب فیض کرنا ہے تو اس کی سیرت پڑھو، تمہارا سینہ روشن ہو۔ تو شکر ہے ہم ان کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عبد صادق کو کمال صدق پر پہنچا دیتا ہے، اس درجہ تمکین کے ساتھ معزز ممتاز بنا دیتا ہے، تو وہ کسی معاملہ کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، بلکہ منتظر ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی کی طرف سے کیا ہو، اور پھر اتنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، انتظار بھی نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے وہ حکم الہی سے ہی۔ سوچتے تو نہیں ہیں جواب دیتے وقت، حضرت علی پاک نے کبھی سوچا ہے، حضور پاک نے سوچا ہے نہیں، ان کی سوچ ہی بقا باللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ فوراً جو جواب دیتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اے بار اللہ تیرا کروڑوں شکر، تو نے ہمیں انعمت علیہم کے راستے پر اللہ